اگر آپ کے سینے میں ڈسکمفرٹ ہے، سانس پھول رہی ہے اور آپ کو ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے اپنے بازو میں، گردن میں یا شولڈرز میں، تو کیا آپ پہچان سکتے ہیں کہ کیا یہ ہارٹ اٹیک ہے یا یہ ویسے ہی سمٹمس ہیں؟ کیونکہ ہارٹ اٹیک فلموں کی طرح گرنے سے سٹارٹ نہیں ہوتا. ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں میں ظاہری طور پر پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ میں مائلڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے یا نہیں. آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہارٹ اٹیک کے وہ 7 وارننگ سائنز جو کہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے اور ہم سب کو ان کا پتہ ہونا چاہیے. اور خاص طور پر ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس سے کیسے سیف ہوا جا سکتا ہے. السلام علیکم، میں تحسین ہاسپٹل فارماسسٹ، آپ دیکھ رہے ہیں صحت نامہ. آج ہم ڈسکس کریں گے ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ 7 وارننگ سائنز. ایسی ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز اور اتھینٹک انفارمیشن کو جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے. ہارٹ اٹیک بیسیکلی ہمارا جو دل ہے اس کو بلڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور آکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. کرونری آرٹری مین آرٹری ہے جو کہ ہمارے ہارٹ کے مسلس کو جو ہے آکسیجن اور بلڈ سپلائی کرتی ہے. جب آکسیجن یا بلڈ کی کمی ہوتی ہے کسی بلاکیج کی وجہ سے، تو جیسے کہ کولیسٹرول زیادہ ہو گیا یا یہ آرٹریز میں کسی اور سمٹمس کی وجہ سے بلاکیج آنا شروع ہوتی ہے، آکسیجن کی سپلائی کم ہوتی ہے، تو ہمیں یہ سمٹمس ہارٹ اٹیک کے شو ہوتے ہیں. تو اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سم ٹائمز یہ مائلڈ بھی ہوتے ہیں سمٹمس، سم ٹائمز یہ زیادہ سویئر بھی ہو سکتے ہیں. چلیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے ایسے سمٹمس ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کے ہمیں جاننا ضروری ہے. سب سے پہلا جو امپورٹنٹ سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں وزنی ہوتا ہے، جکرن ہوتی ہے اور ہیوینس سے فیل ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کو اگر آپ کے سینے میں ہیوینس ہے، پریشر فیل ہوتا ہے اور آپ کو ڈسکمفرٹ سا فیل ہو رہا ہے تو یہ ہارٹ اٹیک کا سائن ہو سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہر دفعہ ایسا ہو. کچھ لوگوں میں اس کو کنفیوز کرتے ہیں ایسیڈیٹی وغیرہ کے ساتھ بھی. اگر آپ کو جو ہے ایسے ڈسکمفرٹ یا ان ایکسپلینڈ سمٹمز آ رہے ہیں تو آپ کو ایمرجنسی میں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے یا ہاسپٹل وزٹ کرنا چاہیے. سیکنڈ چیز ہے آپ کے نیک، شولڈر اور آپ کے جو جاز ہیں ان میں اور لیفٹ آرم میں اسپیشلی پریشر آتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو یہ چیزیں ہیں لیفٹ آرم یا جاز یا شولڈر میں آپ کو پریشر یا ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان میں پین ہے. اگر آپ کو سینے میں ہیوینس کے ساتھ یہ سمٹمز بھی ہیں تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اسپیشل میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا ایڈ کے لیے جانا چاہیے. نمبر 3 ہے سانس کا پھولنا. کچھ لوگوں میں یہ سمٹمز بہت مائلڈ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ میں بہت واضح ہوتا ہے اور ڈومینیٹنگ ہوتا ہے کہ اس کا سانس پھولتا ہے اور وہ چیسٹ ڈسکمفرٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو آپ اس کو بالکل اگنور نہ کریں، اپنے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ہاسپٹل کریں. اور کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہارٹ اٹیک کے لیے میڈیکیشن یوز کرتے ہیں جیسے ایسپرین وغیرہ، تو وہ انہیں خود سے یوز نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے اچھی طرح رابطہ نہ کریں اور ایمرجنسی کیئر نہ لیں. نمبر 4 آتا ہے آپ کا جو ہے نوزیا یا وامٹنگ. کچھ لوگوں میں نوزیا یا وامٹنگ بھی آ جاتی ہے سمٹمز میں کہ ان لوگوں کو یہ سمٹمز فیل ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کا آ رہا ہو تو ان کو نوزیا یا وامٹنگ فیل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا کہ نوزیا وامٹنگ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہے، کوئی اور سمٹمز کی وجہ سے بھی نوزیا وامٹنگ ہو سکتا ہے اور جو ہے ابڈومینل ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے. 5 سائنز میں آتا ہے آپ کا جو ہے پسینہ آنا. اگر آپ کو بغیر ایکسرسائز کے، بغیر کوئی کام کیے آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو یہ بھی ایک وارننگ سائن ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک. اگر اس کے ساتھ آپ کو دوسرے سمٹمز بھی فیل ہو رہے ہیں تو اس کو بالکل بھی اگنور مت کریں اور سیریسلی اور میڈیکل ایمرجنسی لیں. نمبر 6 پہ آتا ہے آپ کو
ٹائرڈنیس فیل ہونا. ٹائرڈنیس آپ کو انیوژل ٹائرڈنیس فیل ہوتی ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنا کام نہیں کر سکتے. اگر آپ جو نارمل روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو کرنے میں آپ کو ٹائم لگ رہا ہے, تو یہ ایک الارمنگ سائن ہو سکتا ہے. اور اگر یہ زیادہ ورسن اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس کے ساتھ ایڈ آن کر لیں کہ آپ کے پرانے سمٹمز اس کے ساتھ ایڈ آن ہو جائیں گے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ سارے سمٹمز پتہ ہونا چاہیے. 7 سمٹمز آتا ہے چکر یا بے ہوشی جیسا فیل ہونا. کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کو چکر یا ڈیزینس سی فیل ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو ہیں فیل کرتے ہیں کہ جیسے وہ بے ہوش ہو رہے ہیں. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ باقی سمٹمز بھی ساتھ ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں, تو یہ اس کو آپ بالکل بھی اگنور کریں نہ کریں اور اپنی میڈیکل ایمرجنسی ضرور لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص میں جو ہے اس کے ہارٹ اٹیک کے سمٹم سیم نہیں ہوتے. کچھ میں مائلڈ ہوتے ہیں, کچھ میں سویئر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو سمپل سے سمٹمز آ جاتے ہیں جیسے پسینہ وغیرہ آ گیا ہے یا لیفٹ آرم میں پین وغیرہ ہے, تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہر پرسن ٹو پرسن یہ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ آپ کو پریورٹی پہ اپنے میڈیکل ایمرجنسی لینی چاہیے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا ہے کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی کوئی ایمرجنسی آ سکتی ہے. اگر آپ کو یہ سمٹم ظاہر ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہے, کچھ سمٹم ظاہر ہو رہے ہیں جیسے جکرن, شارٹنیس آف بریتھ اور لیفٹ آرم میں پین وغیرہ, تو آپ باقی سمٹمز آنے کا ویٹ نہ کریں. آپ اپنے فوراً میڈیکل ایمرجنسی لیں اور میڈیکل ایمرجنسی لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خود پیشنٹ کو ڈرائیو کر کے لے کے جانے کے بجائے اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے تو آپ میڈیکل ایڈ لیں یا ایمبولینس وغیرہ لیں, اس میں پیشنٹ کو ٹریول کروائیں اگر آپ کے پاس فیسلٹی موجود ہے. یہ وہ سارے سمٹمز ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے. اگر آپ کو پیشنٹ کو تھوڑی سی ایسی ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ یہ سمٹمز ہیں, اور اگر آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ ان کو سی پی آر کر سکتے ہیں یا میڈیکل ایمرجنسی کنڈیشن کو کاپ اپ کر سکتے ہیں, تو آپ ان کو سی پی آر دے کے بچا سکتے ہیں. آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ رسک فیکٹر پہ ہیں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں بلڈ پریشر کے پیشنٹس, اس کے بعد آتے ہیں ڈائبٹیز پیشنٹ, نمبر 3 پہ آتے ہیں انہیلتھی فوڈ کھانے والے پیشنٹس یا جنک فوڈ کھانے والے پیشنٹ, اوور ویٹ لوگ آ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ایج فیکٹر جن کا ہے زیادہ, وہ اس میں آ جائیں گے. وہ 20 پیپل آ جائیں گے. فزیکل ایکٹیویٹی جن کی کم ہوتی ہے, یہ وہ سارے لوگ آتے ہیں ان میں, اور ان لوگوں میں یہ ریشو زیادہ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کی. اب ان سے بچاؤ کے لیے کیسے ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں, اس کو مانیٹر رکھیں اور میڈیکیشن کو پراپر کریں. اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہونی چاہیے اور مانیٹرڈ ہونی چاہیے. اگر آپ اوور ویٹ ہیں اپنے ویٹ کو کم کریں, مناسب جو ہے غذا کھائیں اور ہیلتھی فوڈ لیں. اس کے بعد اگر آپ جو ہے انہیلتھی فوڈ یا انہیلتھی لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں, اس کو آپ اسکپ کریں اور اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھیں. اپنی جو ہے ڈیلی لائف میں کچھ فزیکل فٹنس یا اس کے واک کو ایڈ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہو. اس کے علاوہ آپ اسموکنگ کو کوئٹ کریں کیونکہ اسموکنگ بہت ایگزیجریٹ کرتی ہے کارڈک پرابلمس کو. اگر آپ جو ہے اولڈر ایج میں ہیں تو آپ کو اپنی فٹنس کا ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے. کولیسٹرول زیادہ ہے, کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر ان کو کنٹرول کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگی. وہ فیکٹرز جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے اوپر ہمیں خاص طور پر لازمی دھیان دینا چاہیے اور انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. ہارٹ اٹیک کا تعلق وقت سے ہے. اگر آپ کو سینے میں ہیوینس, سانس لینے میں دشواری, بازو میں درد, جکرن یا جو ہے شولڈرز میں پین اور جاز میں پین وغیرہ فیل ہو رہی ہے, اور آپ کو یہ سسپیشن ہے کہ آپ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, تو آپ کو فوراً میڈیکل ایمرجنسی لینی چاہیے کیونکہ آپ کا ڈیلے آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ ان سمٹمس کو اگنور نہ کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور ہاں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سمٹمس کو ایک دفعہ مینیج نہیں کیا جانا, آپ نے اپنی لائف سٹائل کو مینیج کرنا ہے. شوگر, بلڈ پریشر اور ہیلتھی ڈائٹ وغیرہ پہ دھیان دینا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں, اس کو چینل کو سبسکرائب کریں.
میں تحسین ہاسپٹل فارماسسٹ. اللہ حافظ.